تو میں سب سے پہلے یہاں پر دعوت دوں گی محترمہ آسیہ میر صاحبہ کو، جو کہ او پی ایف کالج میں پرنسپل ہیں، اور ان کا ریسرچ کا ورک بھی آ چکا ہے کارل مارکس اور اقبال پر. تو میں ان سے ملتمس ہوں کہ وہ آئیں اور میں ہوں جہاں گرد کے حوالے سے خیالات کا اظہار کریں. محترمہ آسیہ میر. اب اسپیکر میرے پاس ہے تو پھر میں نے تو سمجھا تھا کہ شاید میری باری آخر میں آئے گی، لیکن میں یہاں پر پہلے ہوں، تو اس کا مطلب ہے کہ مجھے محفل کا ماحول بھی بنانا ہے. میرے پاس بہت سارا سامان ہے اور اس کے بغیر میں تھوڑی سی فروخ سہیل گوئندی نہ میرے تعارف کے محتاج ہیں اور نہ ہی ان کو لفظوں کی ضرورت ہے. میں اس کتاب کے بارے میں اتنا کہنا چاہوں گی کہ اب جس کے جی میں آئے وہی پائے روشنی، ہم نے تو دل جلا کے سرے عام رکھ دیا. ہمارے مشاہدے میں ہے کہ اساتذہ شمع کی مانند قطرہ قطرہ علم کا شعور اپنے طلباء میں لٹاتے رہتے ہیں تاکہ تسلسل سے علم کا سلسلہ چلتا رہے. لیکن کچھ شخصیات یہاں سے اوپر اٹھ کر رسمی تعلیم، کالج، یونیورسٹی، سکولز، اس سے اوپر اٹھ کر معاشرے کی تعلیم و تربیت کا بیڑا اٹھاتے ہیں. اور ایسی شخصیات کو ہم سماج سیوک، سوشل مینٹور یا سوشل ایکٹیوسٹ بھی کہتے ہیں. اور جب وہ اپنا جی جلاتے ہیں تو پھر میں ہوں جہاں گرد تخلیق ہوتی ہے. میں ہوں جہاں گرد ایک سفر نامہ ہے، اور سفر نامے کے ضمن میں ہم نے دیکھا ہے کہ اردو کا دامن کچھ تنگ بھی ہے، لیکن سفر نامے کی نہ کبھی اہمیت کم ہوئی نہ اس کی خصوصیت کم ہوئی. ہم دیکھتے ہیں کہ ہفت سیر حاتم، الف لیلا اور ہزار داستان آج تک کے پسندیدہ سفر نامے ہیں، حالانکہ وہ امیجریز ہیں، مگر ان کی اہمیت اور ان کی خوبصورتی آج بھی قائم ہے. ہمیں ضرورت تھی کہ ہم امیجریز سے، تخیل سے نکل کے اصل دنیا کے واقعات اور اصل دنیا کے سفر ناموں کی طرف دیکھیں کہ ہمارے پاس اردو ادب میں کیا چیز موجود ہے سفر نامے کے طور پر. اس سلسلے میں مستنصر حسین تارڑ کا نام بہت ویلڈ ہے اور ایک مستند حوالہ مانا جاتا ہے. مگر جب آپ جہاں گرد پڑھتے ہیں تو آپ کو احساس ہوتا ہے کہ بازی تو کسی اور نے مار لی ہے. شخصیات کا اپنا کرزما ہوتا ہے، شخصیات کا اپنا چام ہوتا ہے، اور شخصیات ناممکن کو جب ممکن بنا لیتی ہیں تو وہ عالمگیر بن جاتی ہیں. اور یہ اتنا آسان نہیں ہوتا. مجھے یہاں پر منو بھائی کی ایک نظم یاد آتی ہے، اگر کچھ تھوڑی آگے پیچھے ہو تو معذرت چاہتی ہوں، کہ وہ کہتے ہیں جو تو چاہتا ہے وہ نہیں ہونا، ہو نہیں جاندا کرنا پیندا ہے. عشق سمندر ترنا پیندا ہے، سکھ لئی دکھ بھی جرنا پیندا ہے، جیون دے لئی مرنا پیندا ہے، حق دی خاطر لڑنا پیندا ہے. تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جہاں گرد لڑتا بھی ہے، دوڑتا بھی ہے، بھاگتا بھی ہے، بھگاتا بھی ہے، اور ماشاء اللہ کے ضیائی دور کا اس خوبصورتی سے مقابلہ کرتا ہے کہ ایک مثال قائم کرتا ہے. اور پھر اس کا بھگتان بھی ان کو بھگتنا پڑتا ہے کہ طالب علمی کے زمانے میں ان کو سرحد پار سیاحت کہہ لیں یا سیاحت میں چھپی روپوشی کہہ لیں، آپ کے ہمسایہ ملک کا سفر کرنا پڑتا ہے، جہاں پر وہ پونا، آگرہ، دلی، بامبے کا سفر کرتے ہوئے مختلف شخصیات سے ملتے ہیں. اور اس کے اوپر بھی ان کی ایک کتاب ہے جس کا نام ہے لوگ در لوگ. اس میں ایس اے جوہر ہیں، گرو رجنیش ہیں اور مستان مرزا ہیں، یہ لوگ ان میں شامل ہیں. اگر میں کوئی نام، پیلو مودی ہیں، بالکل پیلو مودی ہیں، ان لوگوں سے یہ ملتے ہیں اور پھر لوگ در لوگ بنتی ہے. اور یہاں پر یہ من چلا سودا کرتا ہے، اپنے آپ میں طے کرتا ہے کہ اب تو مجھے اپنی زندگی انہی راہوں میں گرد کرنی ہے، اور پھر جہاں گرد کا وہاں سے آغاز ہوتا ہے. اور ہم دیکھتے ہیں کہ جہاں گرد کمال کرتا ہے. میں ہوں جہاں گرد کی صورت میں ضیائی دور کے مارشل لاء سے ان کا مقابلہ ایک ایسی زبردست چیز ہے کہ میں نے دیکھا کہ میرے اپنے ابو ضیاء کے مارشل لاء کا شکار ہوئے تو ان کی شخصیت میں ایک کرب ہے، ایک اداسی ہے، ایک مایوسی ہے. وہ لوگ اس ٹراما سے باہر نہیں آ سکے. لیکن میں دیکھتی ہوں کہ فروخ سہیل گوئندی ہنستے بھی ہیں، ہنساتے بھی ہیں، خوش مزاج بھی ہیں، خوش مذاق بھی ہیں. بچوں کے درمیان بیٹھتے ہیں تو بالکل ان کے لیول پہ بات کرتے ہیں. 5 اپریل ضیائی مارشل لاء سے لڑنے والوں کی عہد میں ان کی زندگی میں ایک تکلیف ہے، اور میں اس تکلیف کی گواہ ہوں، اور میں 5 اپریل میں ان کو بھی تکلیف میں دیکھتی ہوں.
میرے ابا تو آج تک نارمل نہیں ہو سکے، لیکن گوئندی صاحب دوبارہ زندگی کی طرف واپس آتے ہیں، ہنستے ہیں، ہنساتے ہیں، اپنے اردو پنجابی کے ایک مکس لہجے میں چٹکلے بھی سناتے ہیں اور دوستوں کی ایسی اچھی اچھی محفلیں برپا کرتے ہیں۔ ضیاء کا جو مارشل لا ہے اس نے چڑھتی جوانی سے اس کا محبوب چھین لیا، اور گوئندی صاحب کا محبوب کوئی اور نہیں، بھٹو صاحب تھے۔ کوئی شک نہیں ہے کہ ان کا محبوب بھٹو صاحب تھے۔ چڑھتی جوانی، عشق بھٹو، محبوب کی شہادت، اور پھر اس کی قبر تک جانے کا مارکا، یہ ایسی تکلیف دہ مراحل تھے کہ اس کو ضیاء کی شدت کی مارشل لا کے دور میں نہ صرف طے کیا بلکہ میرا لہو جیسا ایک شاہکار تخلیق کیا۔ میرا لہو، بھٹو کی سیاست اور شہادت، اس کا دیباچہ محترمہ بے نظیر بھٹو کے ہاتھ کا لکھا ہوا ہے۔ اور یہ کتاب، میں اس کتاب کے قصے بچپن میں سن کے بڑی ہوئی ہوں، میں نے اپنے ابا کے ہاتھوں یہ سب کچھ سنا۔ اس کتاب کے پڑھنے سے پہلے، گوئندی صاحب سے ملنے سے پہلے میرا ان سے تعارف تھا۔ یہ شاید نہیں جانتے مگر میں ان کو بہت اچھے طریقے سے جانتی ہوں۔ اب جب یہ سیاح انڈیا سے ہو کر، آپ کے پڑوسی ملک سے ہو کر واپس آیا تو ٹھان لیا کہ سیاحت ہی کرنی ہے، چاہے اس کے لیے کتنی بھی تکلیف کیوں نہ اٹھانا پڑے۔ دراصل سیاحت بھی ایک پڑھت کی طرح ہے۔ سیاح ایک آرکیولوجسٹ کی طرح کھنڈرات کو پڑھتا ہے، ایک اینتھروپولوجسٹ کی طرح لوگوں کے رویوں کو پڑھتا ہے، انداز، تہذیب، طرز بود و باش، ثقافت اور سماج کو پڑھتا ہے، عمارات کو، تہذیبوں کے عروج اور زوال کو کسی مورخ کی طرح پڑھتا ہے۔ اور یہ جہاں گرد اسی طرح آرمینیا کی تہذیب کو پڑھتے ہوئے ہمیں یہ سلیقہ سکھاتا ہے۔ وہ لکھتے ہیں کہ مطالعے کے بغیر سیاحت بے مقصد ہے، مشاہدہ مطالعے سے بنے ذہنی نقشے کو بدل کر رکھ دیتا ہے، اور اس حسین تجربے سے فیضیاب ہونے کے لیے آپ کو جہاں گرد بننا پڑتا ہے۔ دوسری جنگ عظیم میں بے بس ایران کا ایسا نقشہ کھینچتے ہیں کہ قاری خود کو اس ماحول کا متاثر پاتا ہے، اور اگلے ہی لمحے کہتے ہیں مرگ بر امریکہ، اور آپ کو گھسیٹ کر عہد حاضر میں لے کر آ جاتے ہیں۔ اور کتاب کا ایک ایک صفحہ اس قابل ہے کہ آپ وہاں سے کوئی بھی حوالہ منتخب کر سکتے ہیں۔ مثلا کوہ ارارات کا شاندار اور پرشکو تعارف، ارض روم میں داخلہ، اور پھر انقرہ پہنچ کر اولو جانلس جزائیوی، میں معذرت چاہتی ہوں اگر غلط بولوں تو کی بدنام زمانہ جیل کا طواف، جہاں پر ہر قسم کا قابل اور ترقی پسند شخص سزائیں بھگت رہا ہے۔ گزرنے والے تو اس جیل کی طرف نظر اٹھا کر بھی نہیں دیکھتے، لیکن جہاں گر دھیرے دھیرے اس جیل کو ہاتھ لگا کر چل رہا ہے اور کہتا ہے خاموش جیل کے ساتھ چکر لگاتے ہوئے وہ سب لوگ یاد آتے ہیں جن کے بارے میں میں نے بڑی محنت سے معلومات اکٹھی کی، جو یہاں سولی پر لٹکا دیے گئے۔ تو دوستو یاد رکھیے کہ اس سولی کا تعلق کہیں اور نکلتا ہے، کیونکہ سولی تو ان کے محبوب کو لگی تھی۔ جیسے یہ جہاں گرد اپنے نظریاتی رشتوں کی پرواہ کرتا ہے، ایسے تو کوئی اپنے سگے رشتوں کا بھی خیال نہیں رکھتا۔ بلند ایجوت، فاتح قبرص، جیسے ترقی پسند کو اس وقت کی آمریت کے ہاتھوں سخت پیروں میں قید تنہائی بھگتنا پڑ رہی تھی، اور ایسے میں یہ سیاسی جہاں گرد طے کرنا ہے کہ مجھے تو اپنے اس نظریاتی رشتہ دار سے ملنا ہی ہے، اور وہ راشان ایجوت کو اپنا رشتہ دار بنا کر شیر کی گچھار میں اس کے شکار کے دروازے کے سامنے جا کے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ تو کیا یہ داد کے مستحق نہیں؟ ان کو عادت ہے رسک لینے کی، اور یہ رسک لیتے ہیں، اور میں نے جہاں پہ بھی پڑھا مجھے یہی لگا کہ اس رسک کا ان کو ہمیشہ بہت اچھا فائدہ ہوا۔ وہ علمی فائدہ تھا، وہ دنیاوی یا کوئی پیسے یا مال اور دولت کا فائدہ نہیں۔ پھر لکھتے ہیں کہ ان کے دو عشق ہیں ہمارے فیض کی طرح۔ ہمارے فیض کے بھی دو عشق ہیں نا، ایک شخصی عشق ہے جو آگے چڑھ کے پروان چڑھ کے ڈھل کر وطن کے عشق میں بدل جاتا ہے۔ اس طرح بھٹو کا بھی پہلا عشق، گوئندی صاحب کا بھی پہلا عشق بھٹو صاحب ہے، اور پھر وہ عشق ڈیولپ ہوتے ہوتے دوسرا ایک عشق جنم لیتا ہے جس کو ہم تہذیبی اور سیاحتی حوالے سے ہم اس کا تعارف کروا سکتے ہیں۔ ان کے چند اشعار ہیں کہ چاہا ہے اسی رنگ سے لیلائے وطن کو، تڑپا ہے اسی طور سے دل اس کی لگن کو،
ढूंढी है यूं ही शौक ने आसाइश मंजिल, काकुल के शिकन में कभी रुखसार के खम में, इस इश्क ना उस इश्क पे नादिम है मगर दिल, हर दाग है इस दिल में बजुज दाग है नदामत। तो मैं समझती हूँ कि ये गोविंदी साहब पे बहुत जबरदस्त किस्म की सादिक मिसाल आती है कि ना तो भुट्टो के इश्क को कभी शर्मिंदा होना दिया और सयाहत के इश्क को इस जहां गर्दी की सूरत में 4 चांद लगा दिए। इस जहां गर्द की अगर बात करें तो सरमायादाराना निजाम के ये शिद्दत से नुक्ताचीन है और ये किसी एक खित्ते किसी एक जोग्राफिया की मोहब्बत में मुब्तला नहीं है, बल्कि ये सारी दुनिया से एक जैसी मोहब्बत करते हैं। पूरी दुनिया इनका घर है, चाहे वो मशरिक है, चाहे वो मगरिब है, चाहे वो यूरोप है, मगर अपने वतन की मोहब्बत में पौर पौर डूबे हैं, अपने वतन को कहीं नजरअंदाज नहीं करते, बल्कि इकबाल की बताई हुई शख्सी खुदी को कौमी खुदी में गुम करके एक बैनुल अक़वामियत का सबक देते हैं। तुर्की भी इनका घर है, ईरान भी इनकी तहजीब है, पाकिस्तान भी इनका घर है और बल्गारिया इनके नजरियात की जन्नत है, जिसके लिए ये तमाम सफर तय किया गया। मैं आपको यहाँ पर चतल हायूक के मुतल्लिक कुछ थोड़ी सी इंफॉर्मेशन देना चाहूंगी। जो मुझसे लिखा गया वो मैंने लिखा, बाकी मैं किताब से सुनाकर आपका सर खाऊंगी। कि चतल हायूक के मुतल्लिक ये इंफॉर्मेशन देते हुए कहते हैं कि ये 8000 साल पुरानी तहजीब है जो मोइंजो दाड़ो और हड़प्पा की तरह गारे मिट्टी से तामीर की गई थी। पत्थर के जमाने के वो लोग, अनातोलिया के वो शहरी जो थे, वो 5000 नफूस के ऊपर मुश्तमिल वो शहर था और इनका तर्ज जिंदगी हैरान कुन हद तक वादिये सिंध के लोगों से मुशाबे था और वो शहर बाकायदा मनसूबा बंदी के तहत आबाद किया करते थे। इस तहजीब की रहन सहन के आसार और मईशत ने आज की जदीद दुनिया पर ऐसे ऐसे राज मुनकशिफ किए जो 1958 से पहले दुनिया को मालूम नहीं थे। यानी आपका इंसान आज से 8000 साल पहले भी बहुत तहजीब याफ्ता और तरक्की याफ्ता था। ये आज के दिन की बात नहीं, न 5000 साल पुरानी न 2000 साल पुरानी। फिर वो कहते हैं कि औरत और मर्द की बराबरी पर कायम इस कदीम इश्तराकी निजाम के लोग ज़राअत, गल्लाबानी, शिकार, फलदार दरख्तों के लगाने के हुनर से वाकिफ थे, यानी कैसान थे, जिनके मुतल्लिक एहसान दानिश कहते हैं कि सल्तनत का पेशवा, तहजीब का परवरदिगार, घरों के अंदर बाकायदा चूल्हों का इंतजाम था और चूल्हा सिविलाइजेशन की अलामत है कि वो कच्चा नहीं खाते थे। तो वो सिविलाइज्ड लोग थे और उनका मयार जिंदगी बहुत बुलंद था। खवातीन के दरियाफ्तशुदा मुजस्समात के मुतल्लिक ये लिखते हैं कि वो शायद जो माहिरीन के मुताबिक वो मदर अर्थ से माखूज हैं। फिर लिखते हैं कि ये यहाँ के बाजी चतल हायूक के बासी मनाजिर फितरत की परस्तिश करते थे, क्योंकि यहाँ से किसी इबादतगाह के आसार दरियाफ्त नहीं हुए। ये लोग पुरअमन थे क्योंकि यहाँ से किसी किस्म के जंगी आलात दरियाफ्त नहीं हुए, मिलजुल कर रहते थे क्योंकि इनके घर आपस में जुड़े हुए थे और छतों पर जाने का रास्ता घरों के अंदर कमरों में से था और वही रोशनी और हवा का वाहिद जरिया था और ये लोग छतों से एक दूसरों के घरों में जाते थे। और इन्होंने एक अपना व्लॉग भी शेयर किया था, उसमें भी ये सारी इंफॉर्मेशन ये जबानी भी बता रहे हैं। सिर्फ चतल हायूक ही क्या, थ्रीसियन तहजीब के बारे में बताते हैं कि किस तरह आज से 6000-6000 साल पहले के लोग सोने के खूबसूरत जेवरात बनाया करते थे और अपने मुर्दों के साथ उन जेवरात को दफन करते थे, मगर बल्गारिया के लोगों ने ना तो वो जेवरात चुराए और ना ही उन मुर्दों को कोई नुकसान पहुंचाया, बल्कि वो अजायब घर में उसी तरह हिफाजत से रखे गए हैं। उस वक्त हमारे यहाँ पे मिट्टी के खिलौने बनते थे और हड्डियों के जेवरात हड़प्पा और मोइंजोदाड़ो से दरियाफ्त हुए हैं। इस्तांबुल की सयाहत के दौरान अतातुर्क के नाम की वजाहत करते हुए कहते हैं कि मुस्तफा वालिदैन का दिया हुआ नाम, कमाल उस्ताद का दिया हुआ नाम और पाशा फौजी महारत के बाइस मिला नाम और अतातुर्क कौम का दिया हुआ एजाज और मिल के बनता है मुस्तफा, कमाल, पाशा, अतातुर्क। इस्तांबुल की सयाहत के दौरान अंधे शहर की वजाहत करते हुए कहते हैं कि बहीरा मारमरा और आबनाए बास्फोरस का पानी शाखे जर्री पर एक हो जाता है। एशिया, यूरोप की समंदरी हद, यूनान और मौजूदा तुर्की के जनूबी इलाकों को की सरहद को आसिया कहते हैं
اور یہیں سے ایشیا نام نکلا ہے. شاید میں نے اپنے نام کا حوالہ بھی یہیں سے ڈھونڈا ہے. یونانیوں کے مطابق اس اندھے شہر سے آگے کی دنیا ایشیا کی دنیا ہے, اور یونانی ایشیائی دنیا کو جاننے کے لیے بے چین تھے کہ سورج جہاں سے اگتا ہے وہ سرزمین کیسی ہوگی. اور اس لیے اس کو دیکھتے ہوئے معذرت چاہتی ہوں, ہیروڈوٹس کے مطابق ایرانی جنرل میگارا بوزس نے کالسدونیوں کی بدذوقی کو دیکھتے ہوئے اس کو اندھوں کا شہر قرار دیا. اب کیوں اندھوں کا شہر قرار دیا؟ کیونکہ وہاں خوبصورت 7 پہاڑیاں ہیں اور وہاں پر 3 سمندر ملتے ہیں. اتنی خوبصورت جگہوں کو چھوڑ کر انہوں نے نہایت بدذوقی سے کم ترین جگہوں پہ آبادیاں بسائی تھیں, جس کو بادشاہ نے اپنے بیزاس ایک ان کے ساتھی تھے ان کو کہا کہ آپ شاخ زری پہ ایک خوبصورت شہر آباد کیجئے, جو بعد میں انہی کے نام سے منسوب ہو کر بازنطین کہلایا اور شہر سے پھر مملکت بھی ہوا. روس کے کانسٹنٹائن اول نے بیزاس کے بازنطین کو کانٹینسٹوپولے نووا روما بنا ڈالا, جو چلتے چلتے کانسٹنٹائن سے کانسٹینٹوپولا ہوا اور پھر عثمانیوں کے دور میں قسطنطنیہ ہو گیا. پرانے شہر کی قدیم تہذیبوں کا 8 کونوں والا ستارہ, بما چاند اور 2 منہ والا عقاب عثمانیوں نے بعین ہی لے لیا, جس کے اثرات آج تک قائم ہیں. اور اس کی تفصیلات بتاتے ہوئے یوں باب کو ختم کرتے ہیں. میں ہوں استنبول, یونانیوں اور ایرانیوں کی اندھی بستی, بیزاس کا بیزنٹائن, کانسٹینٹائن کا کانسٹینٹوپل, دنیا بھر کے خزانوں کا شہر, دنیائے عالم کا کانسٹنٹائن, 7 پہاڑوں اور 3 سمندروں میں گھرا شہر, عثمانیوں کا استنبول. میں جہاں گرد, یہاں پر خود اپنے اوپر اپنی اچیومنٹ پر حیران ہو رہے ہیں. میرا خیال ہے کہ سیاح کی داد بنتی ہے. بلغاریہ کی سیر سے پہلے استنبول کے شیدا ہوٹل پر ان کو یقین دلاتے ہیں کہ میں کوئی پارسل نہیں ہوں, مجھے یورپ نہیں پھسلنا, بلکہ مجھے تو آہنی پردے کے اس پار اپنی نظریات کی تجربہ گاہ سرخ جنت کو کھوجنا ہے, تاکہ میں مارکس کے نظریات کی عملی صورت کو دیکھ سکوں اور اس کا جواب پا سکوں. مگر مہم جو کی تشفی کب ہوتی ہے؟ مجھے کہا گیا ہے ختم کرنے کا, تو میں جلدی سے آپ کو وہ پیراگراف پڑھ کے سنانا چاہتی ہوں کہ جو مجھے بلغاریہ سے متعلق بتانا تھے. کہ جب ٹرین انٹر ہوتی ہے, سرمایہ داری کے 2 شدید ترین نقصانات ہیں. نقصانات تو خیر اس کے بہت سارے ہیں, لیکن جو چیز میں یہاں پر مینشن کرنا چاہتی تھی وہ یہ تھی کہ یہ منڈی, یہ تجارت کی جو پروڈکشن ہوتی ہے اور پھر اس کی ایڈورٹائزمنٹ ہوتی ہے, یہ ایک اتنی بڑی انڈسٹری ہے کہ ہم اس کے نقصانات اور اس کے مضمرات کو جان نہیں سکتے. کہتے ہیں کہ جب ٹرین کسی شہر کے اندر انٹر ہوتی ہے, کسی بھی سرمایہ دار ملک, ہم بھی سرمایہ دار ملک کے کیمپ کے بیچ میں ہی ہیں, تو شہروں کی گندگی, شہروں کے باہر بسے ہوئے شہر, مارکس کہتا ہے نا ہر شہر کے اندر 2 شہر ہوتے ہیں, ایک امیروں کا شہر, ایک غریبوں کا شہر. تو جیسے ہی آپ کسی بڑے شہر کے اندر داخل ہوتے ہیں, اس کے اسٹیشن کے استقبال پہ کچرا, لوگوں کا ہڑبونگ, ہجوم, نفسا نفسی, افراتفری, ہر چیز دیکھنے کو ملتی ہے. مگر جب ٹرین صوفیہ میں داخل ہوتی ہے, بلغاریہ میں, تو لوگ بہت سکون سے چل رہے ہیں, کہیں بسان نہیں اڑ رہی, کہیں کچرا نہیں ہے. یہ لوگ اتنے مطمئن ہیں, سست ہیں, ان سے زندگی کی خوشی چھین لی گئی ہے, یا واقعی ان کو اتنا اطمینان میسر ہے کہ کہیں بھاگا دوڑی نہیں ہے. یہ انہوں نے ایک پیراگراف ہے, میں سنانا چاہتی ہوں کہ دیواروں, ہمارے یہاں سرمایہ دار دنیا میں ٹرین جب کسی شہر میں داخل ہونے لگتی ہے تو دیواروں پر بے ڈھگے انداز میں لکھے بھدے رنگ برنگے اشتہار, صابن سے لے کر کالا جادو تک, موت کے منظر, مرنے کے بعد کا منظر, کتاب کی مشہوری اور کچھ شرطیہ علاج, ملتان کا سوہن حلوہ سے لے کر کپڑے دھونے کی مشینوں تک. مگر یہاں تو کسی مال کے اشتہار کا کوئی نام و نشان نہیں. گاڑی چلتی ہے, صوفیہ کی مضافاتی بستیوں کے بیچ مصوری, مجسمے اور ایسے ہی آرٹ کے نمونے تھے. کیا یہاں مال نہیں بنتے یا مال نہیں بکتے؟ کسی بھی چیز کی فروخت کا کوئی اشتہار دیکھنے کو نہیں ملا, نہ ہی گندگی کے ڈھیر. کیا یہاں لوگ نہیں بستے؟ یہ کیسی بستی ہے؟ اور نہ ہی کوئی ہجوم اور نہ تجاوزات, نہ ریلوے لائن کے ساتھ بنے آڑے ترچھے سکولوں کی عمارتیں, نہ بچے. کیا یہاں بچے نہیں پڑھتے؟ سکون کیوں ہے؟ ہنگامہ کیوں برپا نہیں؟ ہماری ٹرین تو ملک کے بڑے شہر میں داخل ہو رہی ہے,
کھیت ہیں, کھلیان ہیں, کارخانے ہیں, گھر ہے, سب کچھ ہے, مگر مارا ماری نہیں. دوسری دفعہ میسج آ گیا ہے تو میں میرا جی کی ایک نظم کے اوپر اپنی بات کو ختم کروں گی, جان نہیں چھوڑتی. امنگوں نے میرے دل کو عجب الجھن میں ڈالا ہے, سمجھتا ہے کہ جو بھی کام ہے وہ کرنے والا ہے. یہ کہتا ہے نئے رستے دکھاؤں میں سواروں کو, یہ کہتا ہے لے آؤں فلک کے ماہ پاروں کو, یہ کہتا ہے کہ صحراؤں کی دوری طے کروں پل میں, حقیقت میں یہ احساس شعوری طے کروں پل میں. جہان نو کو دیکھاؤں جو ہے قلب سمندر میں, بیان سنگ پالوں منجمد ہے کوہ کے سر میں. یہ کہتا ہے کہ ساری کائنات ایک ذرہ بن جائے, جو ہے لا انتہا وقفہ وہ بس ایک لمحہ بن جائے. مگر اونچے ارادے ہیں تو کیا, اونچے ارادوں کو سمجھنے کا نہیں احساس حاصل سیدھے سادوں کو, جہاں میں سیدھے سادے آدمی کثرت سے بستے ہیں, ہے محدود ان کی ہمت اور محدود ان کے رستے ہیں. تمدن اور تہذیبوں نے پھندا ان پہ ڈالا ہے, وہ کہتے ہیں کہ ہے جو وہی ہونے والا ہے. بدل کر کیا کریں گے ہم طریقے آج قدرت کے, ہمارے دامنوں پر ہاتھ ہوں گے کل مشیت کے. انہیں تسکین ہے پہلی لکیروں کی فقیری میں, یہ کھوئے ہیں تمنا کی ضعیفی اور پیری میں. میں ان کو دیکھتا ہوں دل پہ ہوتا ہے اثر ان کا, میں ایک مظلوم ہوں ماحول کے اس جذب ساکن کا, مگر ہاں باوجود اس کے میرے دل میں جوالا ہے. امنگوں نے میری ہستی کو ایک الجھن میں ڈالا ہے. تھینک یو سو مچ.